الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلائل آنے کے باوجود اختلاف کیا، یعنی ہٹ درمی کی. اولئک لہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اوپر اللہ تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ جو چیز فرمائی تھی، اس چیز کا تتمہ یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپس کے اندر بلا وجہ کا اختلاف کس قدر ناپسندیدہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ تو بننا ہی نہیں ہے بلکہ ان جیسے بھی نہیں ہو جانا. یہ ایک تنبیہ کا انداز ہے. ایک جیسے کہتے ہیں شکل بھی بنائی تو معلوم ہے، جیسے کہتے ہیں والد نے اگر ہونے کی شکل بھی تو کیا مطلب، یعنی کہ اس قدر غصہ ہے کہ اگر ایسا کیا بلکہ اس جیسی حرکت بھی کرنے کی کوشش کی تو اس کے اوپر انجام برا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر اس قسم کی سرزنش فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اس قدر ناپسندیدہ ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپس میں مسئلہ ہوا، اختلاف امت صراط مستقیم کا ایک بہت بڑا راستہ ہے. اگر امت کے اندر اختلاف نہ ہوگا تو آج کل جو اس قدر زیادہ تحقیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اس قدر پابندی ہے وہ پابندی نہ ہوتی. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بہت زبردست بات فرمائی تھی. کسی نے پوچھا کہ حضرت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین بھی ایک ہونے چاہیے، پھر حنفی اور شافعی اور مالکی اور حنبلی ایسا کیوں ہے؟ یہ حنفی اور شافعی اور مالکی اور حنبلی یہ جو ہے صرف فروعی معاملات کے اندر ہیں. بنیادی معاملات، نماز فرض ہے یا نہیں، سب کہتے ہیں فرض ہے. روزہ فرض ہے یا نہیں، سب کا ایک ہی مسئلہ ہے. جہاد فرض ہے یا نہیں، سب کا ایک ہی مسئلہ ہے. فرائض اور جو بنیادی قسم کی چیزیں ہیں ان چیزوں کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. باقی آگے چل کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ مقتدی کے ذمہ میں بھی فرض ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ مقتدی کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے. امام شافعی فرماتے ہیں وہ حدیث ہے، ہم کہتے ہیں یہ قرآن ہے. قرآن مجید میں یہ لکھا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے چپ کر کے سنو، تو اس وقت سننا، خاموش رہنا واجب ہے. امام شافعی کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. تو لیکن آپس میں کوئی ایسی نفرت والی بات نہیں ہے. امام عمدۃ القاری ایک بہت بڑی کتاب ہے، بخاری شریف کی شرح ہے، 20 جلدوں سے بھی زیادہ اس کی جلدیں غالباً 27 ہیں یا 26 ہیں. عمدۃ القاری علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، اور یہ جو شرح لکھی تھی یہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ٹکر کی لکھی تھی. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح ہے وہ بھی کافی بڑی شرح ہے، عربی کی شرح ہے بخاری شریف کی. شرح کہتے ہیں جس میں تفصیلات، بخاری کی تفصیلات وغیرہ انہوں نے بیان کی ہیں، حدیث کے راویوں پر بحث کی ہے، حدیث کا کیا مطلب ہے. جیسے میں قرآن مجید کی آپ کے سامنے شرح کر رہا ہوں، ایسے انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی اتنی بڑی جلدوں میں. اور حد یہ تھی کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے. وہ خود سوچیں کہ ذاتی اختلاف ہوگا، ذاتی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. آپ اس کی زدی اس قسم کی بات ہو ہی نہیں سکتی. جو کسی کا داماد ہو اپنے داماد سے لڑائی کرے گا کیا؟ پھر دوسری بار ایسا ہوا کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شافعی المسلک تھے، اور اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ حنفی المسلک تھے. جس مسلک پہ ہم ہیں تو حنفی مسلک کے ہیں امام عینی رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی شاگرد ان کی مسجد میں آ گئے
وہ تو شافعی تھے، تو شافعی طریقے سے نماز پڑھیں گے، ظاہری بات ہے، ہاتھ یہاں تو اٹھیں گے، پھر ہاتھ یہاں پہ باندھ لیں گے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بھی آج ہماری مسجد میں آ گیا، حنفیوں کی مسجد میں آ گیا، فرمایا کہ آپ نے بڑا عالی ظرف کا مظاہرہ کیا، اب آپ ہمارے سامنے نماز پڑھائیں۔ ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھیں۔ شافعی جو ہے وہ حنفیوں کو نماز پڑھائے گا، ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ نے جو میرا اس قدر احترام کیا تو میں نماز بھی آپ کو آپ کے طریقے پر کھڑے ہو کے پڑھاؤں، نماز حنفیوں کے طریقے پر۔ اتنا فرق ہے۔ اب اس فرق اور اس فرق کے اوپر آپس میں لڑائیاں کرنا، اور اس فرق اور اس فرق میں اپنے فرقے بنا لینا، تو یہ کون سی عقل مندی والی بات ہے اسے؟ بہرحال جو اختلاف دلائل کی بنیاد پر ہو وہ اختلاف نہایت ہی محمود ہے۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے عمل کیے ہیں۔ بطور مثال ہے، ایک تو میں نے آپ کے سامنے ایک بہت عام سی مثال رکھی، ایک خاص قسم کی مثال آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کا مسئلہ عام طور پر عوام الناس کو نہیں پتا۔ بخاری شریف میں 11 حدیثیں ہیں، ان 11 حدیثوں میں لکھا ہے، ان 11 حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھا لو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی جیسے روٹی کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سالن کھانے سے وضو پانی پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اسی پانی کو آگ پہ ابال لیا ہے تو وہ پانی پیا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں 11 حدیثیں، اسی کے آگے بخاری شریف میں 3 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو دوبارہ نہیں فرمایا بلکہ اسی وضو سے نماز پڑھائی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور مسئلہ یہ ہے۔ اب بطور مثال کوئی آدمی، کوئی امام ایسے ہیں، حالانکہ کوئی امام ایسے ہیں نہیں، لیکن کوئی امام ایسے ہیں جو اس مسلک کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جو اوپر کی احادیث میں ہیں، اور ہم جو ہیں وہ نیچے کی احادیث کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو جب دونوں احادیث اپنی جگہ پر برحق ہیں، اپنی جگہ پر صحیح ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ اور عمل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاملہ ہو گیا۔ حضرت والا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رائج کروا دیا۔ آپ نے ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھی، آپ نے ہاتھ سینے پہ باندھ کے بھی نماز پڑھی، آپ نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ کر بھی نماز پڑھی، آپ نے ہاتھ یہاں باندھ کر بھی نماز پڑھی، پیٹ کے اوپر ہاتھ باندھ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے طریقے زندہ کر دیے۔ تو برحال یہ جو احادیث میں آیا ہے، وہ احادیث میں صرف یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر ناف ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال دے رہا ہوں، باقی دیگر چیزوں کا ہاتھ چھوڑ کے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں بھی کیا، تو یہ دونوں سنتیں اللہ تعالیٰ نے زندہ کروا دی۔ تو یہ جو اختلاف ہے وہ اختلاف لڑائی نہیں ہے۔ اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ آپس میں نفرت ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں چھوٹا سا اختلاف ہو جائے تو آپس کی نفرتیں ایسے پروان چڑھتی ہیں، ایسے پروان چڑھتی ہیں۔ یہاں پر جو مراد ہے، یہاں پر یہ ہے کہ ایسا اختلاف ہو کہ جس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں، ایسا اختلاف ہو۔ ایک سبب ہے جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ یہود و نصارہ کے سامنے بالکل واضح دلائل تھے، بالکل واضح دلائل تھے کہ یہ چیز بالکل برحق ہے، یہی چیز حق ہے، ان کے سامنے واضح دلائل تھے، لیکن محض اپنی ہٹ درمی کی بنا پر ان دلائل کو ٹھکرایا، تو اس قسم کا اختلاف کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، انتہائی ناپسندیدہ فرمایا ہے کہ اختلاف ہو، اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اختلاف کے بعد آپس میں نفرتیں پیدا ہو جائیں۔ آج آپ دیکھیے جو سیاسی اختلافات ہیں، ہمارے ملک کے جو حالات تباہ کیے ہوئے ہیں، یہ ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ جو ایسا اختلاف اللہ تعالیٰ کو شدید ترین ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، کہ ایسا اختلاف مت، کہ آپس میں ایسا معاملہ نہ کرو کہ تفرقے بازی ہو جائے، اور بلکہ ایسا معاملہ کیا کرنا، ان لوگوں کی طرح بھی نہیں ہو جانا ہے۔ ان لوگوں میں شامل ہونا تو بات کی بات ہے، ان لوگوں میں داخل ہونا تو بات کی بات۔ بھائی میں نہ اخبار پڑھتا ہوں، اور نہ میں خبریں سنتا ہوں، نہ میں کسی سے حالات حاضرہ سنتا ہوں،
اگر کوئی ایسی بات ایسا حالات کے اوپر لگ رہی ہے تو بھئی یہ نہیں سمجھیے گا کہ مولوی صاحب جو ہے وہ حالات کی جو ہے وہ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر صرف سمجھ لیا جائے جو آپس کا اختلاف ہے، ایسا اختلاف جو ذاتی بنیاد پر ہو۔ اسی کو دیکھ لیں، ہمارے خاندانوں میں جھگڑے، اگر ذاتی بنیاد، جی میری عزت نہیں کی، جی مجھے اچھے طریقے سے نہیں بلایا، جی میرا احترام نہیں کیا، اگر اس بنا پر آپس کا اختلاف ہے تو اللہ کو شدید ترین مذموم ہے، اللہ تعالیٰ کو شدید ترین ناپسند ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے کہ بھئی جو شادی میں نافرمانی ہے، میں اس وجہ سے نہیں جا رہا، وہاں پر یہ ناجائز حرکت ہے، میں اس وجہ سے ان سے تعلق نہیں رکھ رہا، اس میں کوئی منع نہیں ہے، کوئی اتنی سی بات سمجھ لیجیے۔ دوسری بات یہ کہ دو لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے اور دونوں طرف آپس میں دلائل بڑے ہی مستحکم ہیں، تو اس موضوع کے اوپر آپس میں بحث کرنا، اس وجہ سے کسی کو برا اور بھلا کہنا، اس بارے میں کسی سے لڑائی کرنا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، بالکل بیوقوف، الو اور الڑ اور جاہل ہیں، بالکل خلاف سنت نماز پڑھتے ہیں۔ جب دونوں طرف دلائل موجود ہیں اور کوئی ایسی تفرقے والی بات نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی اس قدر زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دو باتیں ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، وہ لوگ تو کیا ہو جائیں، ان لوگوں کی طرح بھی نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے تفرقہ ڈالا، واختلفوا، اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات، جبکہ واضح دلائل ان کے سامنے آ گئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے لڑائی کی۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں مچھر کا پر ہے، لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ، دنیا اگر مچھر کا پر ہوتی تب بھی اللہ تعالیٰ کافر ہوئے وہ پانی نہ پلاتے۔ پوری دنیا جس کے سامنے ایک مچھر کا پر ہے، اس کا عظیم کتنا بڑا ہوگا، اور جس کو اللہ تعالیٰ عظیم فرمائے وہ خود کتنی بڑی چیز۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بھئی اللہ ہمیں صرف ذاتی عناد کی بنا پر اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو بھی اس سے توبہ کرے۔ اور یہ خاندان میں جو جھگڑے ہیں، 90% جھگڑے صرف اس وجہ سے آپس کے ذاتی عنادی، اس نے مجھے جی ایسے کہہ دیا، اور میں آیا تک کھڑا ہو کے میں نہیں ملا، جی میں ان کے گھر گیا تھا، مجھے چائے نہیں پوچھی، پانی پہ ٹرکھا دیا ہے۔ تو میں ذاتیات کی بنا پر اس قسم کے آپس میں لڑائی جھگڑے، آپس میں دل میں نفرتیں رکھنا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ سمجھے۔